آ جائے، اگر کوئی خوشی کا موقع آ جائے، اگر کوئی تہوار کا موقع آ جائے تو عورتیں مہندی لگانے کی بڑی شوقین ہوتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یقیناً عورتوں کو مہندی لگانا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ عورتوں کو ہاتھوں میں مہندی لگانا چاہیے، اس لیے کہ مہندی عورت کے ہاتھ کا پردہ ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر عورت کے پاس مہندی لگانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن ہی کے اندر مہندی لگا لیا کرے، اگر نہیں پورے ہاتھ میں لگا سکتی تو وہ اپنے ناخنوں میں لگا لیا کرے۔ یقیناً مہندی لگانا عورتوں کے لیے زینت کا کام ہے، عورتوں کے لیے بہتر ہے، فقہا نے اس کا حکم بھی بیان فرمایا ہے۔ لیکن آج کی بچیاں مہندی کے نام پر اور ہاتھ کے اندر پھول پتیوں کے نکالنے کے نام پر غیر مسلم لڑکوں کے پاس، فنکاروں کے پاس جاتی ہے اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ہاتھوں سے مہندی لگاتی ہے، اس لیے کہ عورتیں اور بچیاں شادی اور خوشی کے موقع پر بڑے بڑے فنکار تلاش کرتی ہے کہ کون فنکار ہے جو اچھے سے مہندی لگا سکتا ہے اور میرا ہاتھ سب سے خوبصورت نظر آ سکتا ہے۔ بلکہ اب تو مہندی ہتھیلی سے لے کر کے منگٹ تک اور وہاں سے لے کر کے معاذ اللہ کوہنیوں تک آج کی بچیاں مہندی لگوا رہی ہے، اور وہ بھی غیر محرم لڑکوں سے، وہ بھی غیر مسلم لڑکوں سے۔ مردوں سے تو مہندی لگانا حرام ہی تھا، اس کے باوجود بھی غیر مسلم لڑکوں سے مہندیاں لگوا رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارا ہاتھ تھوڑے دن کے لیے خوبصورت نظر آئے گا؟ اجنبی مردوں سے مہندی لگوانے والیوں، اجنبی مردوں سے پھول پتیاں بنوانے والیوں، یاد رکھو 8-10 دن ہاتھ کو خوبصورت بنانے کے لیے تم ہمیشہ کے لیے اپنے وجود کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہو۔ اگر تم نے مہندی لگانے کے لیے اپنا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں دے دیا تو تمہارا ہاتھ کہاں جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ کو کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں دے دے، اس ہاتھ پر سب سے زیادہ جہنم کا حق ہوا کرتا ہے، وہ ہاتھ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ ہاتھ جہنم میں جلے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے نرم نازک جسم پر رحم تو کرو، اپنے کمزور جسم پر رحم تو کرو۔ تھوڑی دن کی عشرت کے لیے، تھوڑی دن کے زینت کے لیے، چند دن کی زینت کی خاطر تم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر تم اپنے جسم میں وہ طاقت کہاں سے لاؤ گی کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو، خدا کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ نادانو سنو، تم پتھر سے زیادہ مضبوط نہیں ہو، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات علی مرتضیٰ سے فرمایا، اے علی جاؤ اور وہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہاڑ سے کہنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ پانی اپنے اندر سے نکالو اور پانی نکال کر کے دے دو۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ جب پہاڑ کے قریب پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد اس پہاڑ سے فرمایا، اے پہاڑ، میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے اندر جو پانی ہے وہ نکال کر دے دے۔ وہ پہاڑ جواب دیتا ہے، علی میرے اندر ایک قطرہ بھی پانی موجود نہیں، اس لیے کہ جس دن اللہ نے اپنے حبیب پر یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ وہ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو جب جہنم کا ایندھن پتھر کو بھی بتایا گیا اور انسان کو بھی بتایا گیا تو وہ پہاڑ کہتا ہے میں اللہ کے خوف سے رونے لگا، اور روتے روتے
میرے سارے آنسو ختم ہو گئے، اب میرے اندر ایک قطرہ بھی پانی موجود نہیں، اس لیے میں پانی پیش نہیں کر سکتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری بہنوں، اپنے کمرے میں چپکلی کو دیکھ کر ڈر جانے والی میری بہنوں، ذرا سے اللہ اکبر پیاس کے قطروں کو آنکھ کے اندر برداشت نہ کرنے والی میری بہنوں، جس عذاب کو سننے کے بعد پہاڑ رونے لگتا ہے، جس عذاب کو سننے کے بعد پہاڑ آنسو بہاتا ہے اور ایک ایک آنسو کو ختم کر دیتا ہے، اے میری بہنوں، جس عذاب کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، جس عذاب کو پتھر برداشت نہ کر سکے، پتھر جس عذاب کو سن کر رونے لگے، اے میری ماؤں اور بہنوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، اس عذاب کو تم کیسے برداشت کر سکو گی؟ آخر کیا ضرورت ہے کہ کسی مرد ہی سے مہندی لگوائی جائے؟ آخر کیا ضرورت ہے کہ ہاتھوں میں پھول اور پتیاں ہی بنوائی جائے؟ یاد رکھو، تم سادہ مہندی بھی لگا سکتے ہو، اور زیادہ سے زیادہ اگر بہت شوقی ہے تو کسی لڑکی سے لگوائی جائے۔ لڑکوں سے مہندی لگوانا حرام ہے، اپنے ہاتھ کو جہنم میں جلانے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے آپ پر رحم کرو۔ اور آج کل ایک نحوست یہ بھی چل پڑی ہے بڑے شہروں کے اندر، جسم کے مساج کے نام پر آج کل ٹی وی کے اندر، سیریلوں کے اندر اور اشتہارات کے ذریعے سے یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جسم کا مساج کراؤ تو یہ فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ ہوگا۔ آج ہماری بیٹیاں جسم کے مساج کے نام پر کبھی کسی کلب میں جا رہی ہے، کبھی کسی آفس میں جا رہی ہے، اور جسم کے مساج کے نام پر بہت زیادہ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ میری بہنوں یاد رکھو، اسلام مذہب حیا ہے، اسلام حیا کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے پاس جتنی حیا موجود ہوگی اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ جو لوگ مساج کروانے کے لیے جاتے ہیں یا جو بہنیں جسم کا مساج کرواتی ہے، لوگوں سے مساج کروانا بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ ایک عورت کا پورا جسم عورت ہے اور کونی کے اوپر کا حصہ ایک عورت اپنی ماں کے سامنے بھی بلا عذر شرعی ظاہر نہیں کر سکتی۔ ایک جوان بیٹی کو اس کی اجازت نہیں کہ اپنی کونی کے اوپر کے حصے کو بغیر عذر شرعی کے اپنی ماں کے سامنے ظاہر کر دے۔ اب میری بہنوں بتاؤ کہ جب کونی کے اوپر کا حصہ ایک جوان بیٹی اپنی ماں کے سامنے کھول نہیں سکتی بغیر کسی عذر شرعی کے، تو پوری پیٹھ کو کھول کر کے معاذ اللہ مساج کرنے والی عورتوں کے سامنے لیٹ جانا، اس کی اجازت کون دے گا اور اس کی اجازت تمہیں کس نے دی ہے؟ یاد رکھو، یہ سیریل تمہیں گندگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ سیریل تمہیں بے حیائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ اشتہارات۔ یاد رکھیں، اسلام میں کسی ایسے مساج کا تصور نہیں جو حرام کام کی طرف لے جاتا ہے۔ سنو، اگر کوئی اشتہار والا یہ کہتا ہے کہ مساج کرانے سے تھکن ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے بہترین علاج تھکن کا میرے مصطفیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، مصطفیٰ پیارے نے عطا فرمایا ہے۔ وہ علاج کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیٹی، جسے دنیا سیدہ فاطمہ کے نام سے جانتی ہے، چکی اپنے ہاتھوں سے چلاتی ہے، پانی اپنے ہاتھوں سے بھرتی ہے۔ اللہ اکبر، پانی کا مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے سیدہ فاطمہ کی پیٹھ پر اللہ اکبر مشکیزے کے نشان پڑ گئے ہیں۔ چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے ہیں۔ گھر کا کام کرتے کرتے حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ ایک دن سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مولائے کائنات علی مرتضیٰ کہتے ہیں، فاطمہ جاؤ اور جا کر کے تمہارے بابا جان سے کہنا کہ وہ کوئی کنیز تمہیں عطا کر دے، تاکہ وہ کنیز کام کے اندر تمہارا ساتھ دیا کرے، تمہارا ہاتھ بٹایا کرے۔ اتنا سننا تھا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے آقا کی بارگاہ میں جاتی ہے، یعنی اپنے بابا کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میری بہنوں غور سے سنو، تمہیں اتنے کام
نہیں ہے, تمہیں اتنی تھکن نہیں ہے جتنی تھکن سیدہ فاطمہ کے پاس تھی. اللہ اکبر. گھر کا سارا کام خود ہی کرتی ہے, اور جب کنیز مانگنے کے لیے, کنیز لینے کے لیے بارگاہ رسالت میں پہنچتی ہے تو پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ مانگنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, مانگنے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے. سیدہ فاطمہ دور سے سارا منظر دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد واپس گھر لوٹ جاتی ہے. میرے سرکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے غلاموں کو تقسیم کر دیتے ہیں, مال و دولت, کنیز اور غلام تقسیم کر دیتے ہیں, تو اپنی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں, اور تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں, بیٹی میں لوگوں کو غلام اور کنیز تقسیم کر رہا تھا, میں لوگوں کے درمیان مال تقسیم کر رہا تھا, تو اس وقت میں نے دیکھا کہ تم میرے پاس آئی تھی لیکن تم ملاقات کیے بغیر واپس ہو گئی. تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہے, بابا جان میں آئی تو تھی لیکن بھیڑ دیکھ کر میری ہمت نہ ہوئی, کہا کہ میں کوئی سوال کروں. آقا نے فرمایا, بیٹی کیوں آئی تھی؟ میرے سرکار سے عرض کرتی ہے سیدہ, بابا جان میرے گھر میں کوئی غلام اور کنیز میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے, اس لیے علی نے مجھ سے کہا تھا کہ بہت سارے غلام اور کنیز آئے ہوئے ہیں, تمہارے بابا سب کو تقسیم کر رہے ہیں, تم جا کر کے کچھ کنیز اور غلام مانگ کر کے لاؤ, اسی لیے میں آئی تھی, لیکن لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر میری ہمت نہیں ہوئی. تو میرے سرکار نے فرمایا, بیٹی فاطمہ ابھی تو احد اور بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے, میں تمہیں کیسے یہ غلام دے سکتا ہوں, میں تمہیں کنیزیں کیسے دے سکتا ہوں, لیکن بیٹی سنو, میں غلام اور کنیز سے بہترین چیز تمہیں دیتا ہوں. جب تم بستر پہ جایا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. جب تم یہ پڑھ لو گی اللہ تمہاری تھکن کو دور فرما دے گا. اے خاتون جنت کی کنیزو, یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کر تم دنیا کی تھکن کو دور کر سکتی ہو اور آخرت میں اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر سکتی ہو. یہ مساج کی بے حیا رسمیں, یہ مساج کا گندا ماحول, یہ مساج کے گندے تصورات تمہیں گناہوں کی طرف لے جائیں گے, تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے.